میں صوبائی پیغام امن کمیٹی کے تمام ممبران کو جن کے ہیڈ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں ان کی قیادت کر رہے ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے چیف منسٹر ہاؤس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگا آج آپ سب کی بات سن کے، آپ کی گفتگو سن کے، اور جن خیالات کا آپ نے ابھی اظہار کیا ہے، تمام جو ممبرز ہیں جنہوں نے بات کی ہے، بہت خوشی ہوئی وہ سب سن کے، اور جو آپ نے میرے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں، پنجاب حکومت کے جو کاموں کی آپ نے تعریف کی ہے، میرے لیے یہ بہت اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ 2.5 سال میں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی سے نوازا ہے کہ پنجاب میں، جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے جو ہمارے منسٹر ہیں اروڑا صاحب، کہ ایک مائنورٹیز کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کا بھی تحفظ کیا جا رہا ہے، یا ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، میں ان کو خصوصی طور پر آپ سب کے سامنے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کام انجام دیا ہے، اور جس طرح ہر روز وہ ایک نئی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کو، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس سے آگے بڑھ کر ہی اپنا کام کر رہے ہیں، محنت سے کر رہے ہیں، بہت ڈیلیجنس سے کر رہے ہیں، اور بہت وقت دیتے ہیں۔ اور یقین مانیں مجھ پر بھی ہر روز ان کی نئی نئی خوبیاں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ تو اتنا تحمل مزاج انسان، اتنا صلح جو انسان، اتنا مطلب تہذیب والا انسان شاید میں نے کم ہی دیکھا ہے۔ اور پتہ نہیں یہ سوتے کس وقت ہیں، آرام کس وقت کرتے ہیں، سارا وقت یہ اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں اپنے، اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو جتنی بھی میں سلمان بھائی کی تعریف کروں اتنا کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، تبھی ہم اس کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلال یاسین صاحب اور جو شافع حسین صاحب، جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس دل جمی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ ابھی مولانا صاحب نے جو بات کی کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ ملا ہے جو سنسیئرٹی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ جو ہمارے سیکرٹری ہوم ہیں، تو انہوں نے جس طرح سے، جس مائنیوٹس ڈیٹیلز پہ انہوں نے جا کے کام کیا، آج ان سے میں پریزن جو ہمارے جیل ریفارمز ہیں، قیدیوں کے لیے جو ریفارمز ہیں، ان کی میں ان سے پریزنٹیشن لے رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے جو احکامات دیے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ان کی لگائی گئی ہیں، اس سے بڑھ کے انہوں نے کام کیا۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، پورے ڈپارٹمنٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے جو پوائنٹس بھی کہے ہیں، جیسے انہوں نے سبیل کی بات کی کہ اس کو روکا گیا، یا جو مشی واک کی بات ہوئی، میں آنیسٹلی جب میرے پاس یہ بات آئی کہ یہ مشی واکس جو ہیں یہ ان کو روکا جا رہا ہے، تو میں نے کہا اگر وہ چل کے جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانے دیں، وہ اپنے جا کے جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں۔ ہماری جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، وہ کرمنلز پہ اپلائی ہوتے ہیں، یا وہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کوئی ایک بہرحال قواعد و ضوابط ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور کہیں بھی کوئی وائلیشن نہ ہو۔ اب وائلیشن کا مطلب کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے، وائلیشن کا جو روکنے کا مقصد ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے، آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز تو ہمارے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے، یا حکومت کے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے، یا ہوم سیکرٹری کے ساتھ آپ نے، ہوم منسٹر کے ساتھ طے کی ہوئی ہے، اس میں تو ہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ روٹ ڈیفائنڈ ہے، وہ وقت ڈیفائنڈ ہے، اس پہ ہماری جو ہم نے اپنا پورا جو بھی پریکاشنز لینے وہ ہم نے لیے ہیں۔
تو جیسے آئی جی صاحب نے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی پوری ٹیم نے، چاہے وہ یہ آئی جی صاحب کی اپنی ٹیم ہو جو ان کی ڈسٹرکٹس میں ان کی ڈویژنز میں فارمیشنز ہیں، جس میں ان کے شامل ہیں تمام آر پی اوز شامل ہیں، سی پی اوز شامل ہیں، لاہور کے سی سی پی او ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ہمارے ڈی پی اوز شامل ہیں. انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے. اور اس گرمی کے موسم میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں نے ان کو شاباش بھی دی ہے. ان کا ایک ایس ایچ او جو محرم الحرام کی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا گرمی کی موسم کی شدت سے، اور ظاہر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پھر اس کو ایمبولنس میں ڈال کے ہسپتال لے جایا گیا. مجھے بہت فخر ہوا کہ میرے اپنے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وردی میں ملبوس ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ان کو فرض شناسی ہے، محنت سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر خوش بیٹھیں. تو آپ لوگ صرف علماء کرام نہیں ہیں، صرف نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو صوبائی پیغام امن کمیٹی ہے صرف اس کے ممبران نہیں ہیں. آپ کا تعلق ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے، چاہے وہ جامعات ہوں، سول سوسائٹی ہو، مدرسہ ہو، کمیونٹی لیڈرز ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیانیے کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ابھی آپ سب نے بھی اس کا ذکر کیا، ہم بھی ایک پراؤڈ پاکستانی ہیں. اپنا سر آج ہمارا فخر سے بلند ہے کہ بنیان المرصوص کے بعد، مارکہ حق کی فتح کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دی پاکستان کو، پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں اور جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی. اور پھر اب جو ایک امریکہ اور ایران کی، اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک آنر بخشا، ایک اعزاز بخشا، ایک پورے دنیا میں جو گلوبل سٹیج ہے، انٹرنیشنل سٹیج پہ جو پاکستان کی عزت ہوئی، پاکستان کا نام روشن ہوا، اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، ان کو جاتا ہے بہت محنت سے. اور یہ نیتوں کا پھل ہوتا ہے، تینوں کی نیتیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے، امن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے. اور آج جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے وہ شاید اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو میں آپ نے اس کا ذکر کیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں. میں آپ سب کو اور پورے پاکستان کو، پاکستانیوں کو بھی اس چیز کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. میں نے ابھی نیریٹو کی بات کی. ہم دو طرح کے دشمن ہیں ہمارے، اور وہ ایک دشمن وہ ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، جو ایک دہشت گرد ہیں، وہ ایک مینٹالٹی ہے، ایک ذہنیت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں. وہ دشمن ہمیں نظر آتا ہے. اس دشمن کا جواب دینا بھی ریلیٹیولی آسان ہے. لیکن ایک اور دشمن ہے جس کا بھی مجھے بطور وزیر اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے مجھ پر، اور آپ جن کے پاس محراب ہے، جن کے پاس ممبر ہے، جن کے پاس مائک ہے، جن کے پاس گلی گلی کی ایکسس ہے، جن کے پاس ذہنوں کی ایکسس ہے، ذہن سازی کی ایکسس ہے، اس کا مقابلہ ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے اور ایک ٹیم کے طور پہ کرنا ہے، جس کا ذکر ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ذکر مولانا صاحب نے کیا بھی. اور وہ دشمن نظر نہیں آتا. وہ دشمن وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں اتر چکا ہے، سرایت کر چکا ہے. ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی. اس کے ہاتھ میں 50 کا ایک نوٹ تھا، اور اس بچی کی بے حرمتی ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی، اب 6 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، اور اس کا گلا کاٹ دیا گیا، اس کی چھری سے شہرک کاٹ دی گئی. اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور حالانکہ وہ تیسری منزل پہ جہاں پہ
وہ دکاندار رہتا تھا اس نے اس کو مار کے اس کا گلا کاٹ کے اس کو ایک کونے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے. پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا, اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, درندگی کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے, میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں. اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے, جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو ایپریہینڈ نہیں کیا جاتا. اور یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ پنجاب میں کرائم کا ریٹ بہت نیچے آ گیا ہے. میرے لیے بہت شکر کی بات ہے. بہت لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک خدا نخواستہ آپ کے خود کے ساتھ اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گاڑی چوری جس کی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. خدا نخواستہ آپ اپنے گھر میں سوئے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آتے ہیں اور وہ آپ کے گھر کا سامان بھی لوٹتے ہیں, آپ کی خواتین کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں خدا نخواستہ, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ آپ دور بیٹھ کے بھاشن دینا اور باتیں کرنا بہت آسان ہے. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ذمہ داری میرے پہ ہے. مجھے اس چیز کا یہ احساس ہے کہ میں بطور وزیر اعلیٰ, بطور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو, آپ میں سڑکیں بنا سکتی ہوں, میں انفراسٹرکچر بنا سکتی ہوں, گھر بن سکتے ہیں لوگوں کے, اور جو بسیں آ سکتی ہیں, ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہاسپٹل اچھے ہو سکتے ہیں, اسکول اچھے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں ہے, آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہوں اور نامراد ہوں. اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا, کل کو مجھے اس کا جو جواب دہی کرنی پڑتی ہے, جو مجھے اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کا کیا اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی, تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل اس کا کیا میرے پہ ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. میں یہ سب جانتے بوجھتے کر رہی ہوں, لیکن خوف سے بڑا میرا فرض ہے, خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے. زندگی آج ہے کل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے ایک پل کا, لیکن جتنی دیر میرے سر پہ یہ ذمہ داری ہے میں کم از کم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو سکتی ہوں کہ میں نے اپنی طور پر جو ہے انسانی کوشش جو ہے وہ پوری کی. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جیسے میں نے کہا کہ انتظامی طور پہ, حکومتی طور پہ, میں سیاسی طور پہ میں جو کر سکتی ہوں, میں ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہوں, میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے, مجرم کو سزا ملے, ایک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے, تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو, معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سب کے, اور یہ میں کر رہی ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کے گھروں تک مجھے ایکسیس نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, ہم اپنے مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, اس کا ذمہ داری صرف اکیلے میری نہیں ہے. اب گرمی کا موسم ہے, شدت کی گرمی ہے, اور بچے جاتے ہیں باہر نہروں میں نہانے کے لیے, دریاؤں میں نہانے کے لیے, ماں باپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جب گٹر میں گر کے بچہ مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے, نہ صرف وہ میری ذمہ داری ہے بلکہ 2-3 راتیں میری بہت کرب میں گزرتی ہیں, بہت تکلیف میں گزرتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے میونسپیلٹی والے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پہ ڈھکن لگا کے جاتے ہیں, رات کو کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے اور صبح اس میں کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے. میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں, اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں. اس کے لیے خود
اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں, لیکن اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں, بھیڑیوں کے سامنے نہ, کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. اور ہر چور یا ہر جو کرمنل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پکڑا گیا, شاید میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی. تو یہ جو ہمارے گلیوں میں محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں, ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. کل ایک بہت دل خراش واقعہ ہوا, میرا دل اس پہ زخمی ہے, اور ایک ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا, وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی, کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے. 14 اموات ہوئی ہیں کل اس کی چھت گرنے سے. اور جہاں پر مجھے بہت افسوس ہے, بلکہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے, دل رو رہا ہے, کیونکہ ایک انسانیت کے تحت بھی ہر انسان کا دل اسی طرح ہے, افسردہ ہے, المناک حادثہ ہے. لیکن ایک بطور چیف منسٹر مجھے ایک اور سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتی تھی کہ میں اس حادثے کو روک سکتی. تو ظاہر ہے غفلت تو ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن کسی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کا پہلے پوری ایک تسلی کر لیں کہ جہاں وہ اپنے بچے کو پڑھنے بھیج رہے ہیں, چاہے وہ مدرسہ ہے, چاہے وہ کوئی اسکول ہے, یا وہ کوئی ٹیوشن سینٹر ہے جس کو ٹیوشن سینٹر کہا بھی نہیں گیا, جس کے پاس کوئی رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر نہیں ہے, یا کہیں وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں, یا وہ کہیں بچوں کو کسی سپورٹس کے لیے بھیج رہے ہیں, تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. بچوں کو ایسی جگہ پہ نہ بھیجیں جہاں پہ کسی غلطی کا, کسی حادثے کا, کسی افسوسناک جو واقعہ ہے اس کا احتمال ہو. اور اس کے چھت پہ کام ہو رہا تھا, چھت پہ وہ مزدور, کیونکہ ابھی چھت بن رہی تھی, تو مزدور اکٹھے کھڑے ہو گئے چھت پہ, اور وہ چھت جو ہے وہ گر گئی, اس کے ملبے تلے بچے دب کے ہلاک ہو گئے. تو اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے منشیات کی بات کی, کہ منشیات جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عام تھی, جس طرح بازار میں چائے, کافی, فروٹ بکتا ہے, اس طرح منشیات اویلیبل تھیں گھروں میں, سکولز میں, کالجز میں, چوکوں پہ, چوراہوں پہ. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7-7, 8-8 سال کے بچوں کو منشیات پہ لگا دیا جاتا ہے بائی ڈیزائن, کہ 3-4 مہینے وہ ہم اس کو یہ کریں گے تو اس کے بعد اس کو وہ اڈکٹڈ ہو جائے گا, اور خود بخود جو ہے وہ ہماری سیل بڑھے گی. ابھی کچھ دیر پہلے, 2-3 دن پہلے, ایک جو ڈرون ہے وہ گرا کسی چھت پہ, تو اس پہ سے ڈرگز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی. تو میں اب گھر میں وہی والی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں انتظامی امور کو دیکھ سکتی ہوں, میں سیاسی امور کو دیکھ سکتی ہوں, میں حکومتی امور کو دیکھ سکتی ہوں, لیکن گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں میری کوئی پہنچ نہیں ہے. تو اس کا جو پیغام ہے کہ بچوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے, بچوں کی جو تضحیک ہو رہی ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹیچر نے, اسکول کے ٹیچر نے مار مار کے بچے کو زخمی کر دیا, مار مار کے بچوں کو لہو لہان کر دیا, یا مار مار کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بیٹے نے ماں کو مار دیا, یا بیٹے نے باپ کو مارتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں, یا کسی خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا, یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا, جلا دیا, ابھی یہ دھکا دے دیا اوپر سے. اب یہ تو ایک معاشی مسائل ہیں جن کا جو تدارک ہے, جن کا جو اصلاح ہے, وہ آپ سب نے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس مسجد موجود ہے, اس کے لیے آپ کے پاس ممبر موجود ہے, اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ تمام ہماری جو عبادت گاہیں ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, قوم کے جو لیڈرز ہیں, جو آپ کی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ترغیب آپ نے دینی ہے, یہ اصلاح آپ نے کرنی ہے, یہ ذہن سازی آپ نے کرنی ہے. حکومت تو جو بھی کرتی ہے وہ حکومت کو کچھ اس کی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں, کچھ اس پہ تنقید کرتے ہیں. تو حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. حالانکہ میں ان رکاوٹوں کی کم ہی پرواہ کرتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ جو میرے عوام کے لیے چیز بہتر ہے مجھے وہ کرنی ہے. تو یہ جو ایلز ہیں معاشرے کے, چاہے وہ فرقہ واریت ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیٹ مٹیریل ڈالنا ہو, یا وہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا کہنا ہو, یا وہ ایک دوسرے کی جان اور مال کو خطرے میں ڈالنا ہو, کسی کی عزت کو
اچھالنا ہو, کسی کی عبادت گاہ پر کوئی حملہ ہو, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے, بطور پاکستانی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اب آپ اس کمیٹی کے تحت آپ حکومت میں شامل ہیں, آپ میرا بازو بنیے, آپ میرے پیغام کو پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں جو پھیلانے کا جو مذہبی رواداری ہے, جو انسانی رواداری ہے, اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ میرے دست راست بنیے, آپ میرے بازو بنیے, اور آپ میرا پیغام, امن کا پیغام جو ہے وہ پورے پنجاب میں آپ پھیلائیں, تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو, لوگوں کی اصلاح بھی ہو. ابھی آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام کے موقع پہ میں شکر گزار ہوں اپنے اہل تشیع کے رہنماؤں کی, اور باقی مسلک جو ہیں ان کے بھی رہنماؤں کی, کہ انہوں نے بہت اچھے کلمات کہے اس بارے میں. میں بہت بے چین تھی کیونکہ جمعۃ المبارک تھا, اور جمعے کی نماز کا, خطبے کا بھی وہی وقت تھا جو ہمارے عزادار ہیں ان کے جو جلوس ہیں ان کے اس کا بھی وہ ٹائم جو ہے وہ کلیش کر رہا تھا. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت ایک تسلی ہوئی کہ ہمارے لوگوں میں کم از کم اتنی اب مذہبی رواداری آ گئی ہے کہ وہ بہت احسن طریقے سے وہ انجام کو پہنچا. ہم نے کچھ جو ایریاز تھے جن کے اندر خطرہ زیادہ تھا ان کو ہم نے ایئر مارک کیا ہوا تھا, اور خواجہ سلمان رفیق صاحب اور آئی جی صاحب کی سربراہی میں ایک ایک وہ راستہ, ایک ایک وہ روٹ, ایک ایک وہ مسجد جس سے کوئی ہمیں کوئی جگہ بھی, کوئی بھی جگہ جہاں سے ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ تھا, اس پہ ہم نے پہرا زیادہ رکھا. آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات تھے, آئی جی صاحب سے لے کر نیچے جو ایس ایچ او تک یا ہمارے جو پولیس کے اہلکار تھے, سب نے بہت بہترین طریقے سے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز تمام فیلڈ میں موجود تھے, اور اس سخت گرمی میں, شدت کی گرمی میں انہوں نے اپنا احسن طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور جو ستھرا پنجاب نے جس طرح اپنے صفائی کی, مجالس جہاں پہ ہوتی ہیں ان جگہوں کی نہ صرف صفائی کی, ان روٹس کی صفائی کی جہاں سے یہ جلوس برآمد ہونے تھے, ان پہ عطر ملا ہوا پانی جو تھا, جو عرق گلاب تھا, وہ پانی میں ملا کے اس کا چھڑکاؤ کیا. اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی, 50 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر تھا, تو میری ہدایات پہ اسموگ گنز جو ہیں ان سے بڑے جلوسوں پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. اور جہاں پہ جو اسموگ گن نہیں جا سکتی تھی, چھوٹی گلی تھی, تنگ گلی تھی, وہاں پر جو جلوس تھے یا وہاں پر جو عزادار تھے ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹی جو وہ صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جو ستھرا پنجاب کی اپنی گاڑیاں ہیں جس سے پانی کا سپرے کیا گیا. اور جہاں پر وہ بھی نہیں جا سکتی تھی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے واسا کے, ستھرا پنجاب کے اہلکاروں نے اپنے بیک پیکس کے اندر وہ اپنے بیک پہ وہ پورا کنٹینر رکھا ہوا تھا جس سے انہوں نے تمام عزاداران کو پہ انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا, اور اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ میں نے سنا ہے 4-5 ڈگری کا فرق اس سے پڑا. اور اسی طرح ہم نے پوری کوشش کی کہ پورے جو جلوس ہیں ان کے روٹس کے اوپر ہم جو لنگر کی تقسیم ہے جہاں جہاں ہو سکا, ٹھنڈے پانی کی سبیلیں, وہ شربت میں نے خود چیک کیے کہ وہ ٹھنڈے تھے, وہ میٹھے تھے, زیادہ پانی تو نہیں ڈالا ہوا تھا. اور پھر میڈیکل کیمپس جگہ جگہ لگائے تھے کہ اگر کوئی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپتال لینے کی بجائے اس کے کہ اس کا خون زیادہ بہہ جائے اور وہ لیٹ ہو جائے, تو ہم نے جگہ جگہ میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگائے تھے. اور ساتھ ساتھ کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ چل رہے تھے. موبائل سبیلیں, جہاں پانی کی سبیل دور تھی وہاں پہ ہم نے موبائل سبیلیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ جلوس کے چلایا. اور شام جہاں پر ہو گئی اور وہاں پہ لائٹس نہیں تھی وہاں پہ ہم نے موبائل جو لائٹس ہے ٹرکس کے اوپر ہم نے وہ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ چلا کے ان کے ساتھ ہم نے وہ بھی چلائیں. اور تمام منسٹرز جہاں جہاں ڈیوٹیز لگیں ان کی سب میدان عمل میں موجود رہے اور فیسیلیٹیٹ کیا. اور نہ صرف محرم اب بلکہ انشاءاللہ تعالی خیر سے جو میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے 12 ربیع الاول بھی مہینہ آنے والا ہے, تو اس کو بھی خواجہ سلمان رفیق صاحب میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے انتظامات اور اس کی جو تقریبات ہیں اس کو جس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی انتظامات آپ آج سے شروع کریں. اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے,
تو ان کی جو اس کو ہم انشاءاللہ بالکل پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ ہم اس کو بھی منائیں گے. اس کا جو اس کی خوبصورتی میں جتنا اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو, آپ نے دیکھا عید الاضحیٰ میں کس طرح سے صفائی کا تھا. کسی نے کہیں پر کوئی علائشیں پڑی نہیں دیکھی, کوئی خون کے دریا بہتے نہیں دیکھے, اور لوگوں نے وہاں پر قربانی کی اور وہیں پر ان سے آ کر ان کی علائشیں جو ہیں یا وہ لے لی گئیں. ان کو جہاں پر ڈمپ کرنا تھا وہ کیا, اور پھر چھڑکاؤ کیا عرق گلاب کا تاکہ لوگوں کو ایک معطر فضا جو ہے وہ ملے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام میں جب جلوس ختم ہو گئے 10-11 بجے کے بعد, جب کمپلیٹ ہو گئے اپنے اپنے منزل کو پہنچ گئے, فوراً ستھرا پنجاب نے ٹیک اوور کیا پورا پنجاب, اور وہ تمام راستے وہ تمام روٹس کو انہوں نے بہت احسن طریقے سے اچھے طریقے سے صاف کیا. تو چاہے وہ عید ہو, محرم ہو, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو, چاہے وہ کرسمس ہو, چاہے وہ ایسٹر ہو, چاہے وہ بیساکھی ہو, چاہے وہ ہولی ہو, یا چاہے وہ ہمارا جو گرو نانک صاحب کا جنم دن ہو, ہم سب کو وہی احترام دیتے ہیں جو کہ اس کا حق ہے. تمام مذاہب کو میں یہ مائنورٹی کارڈ جو ابھی سب کے لیے آیا ہے اس میں کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں. میرے جتنے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ اپنا گھر سکیم ہو, چاہے وہ گرین بسز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی سکیم ہو, کوئی بھی سکیم, چاہے وہ آپ کا جو ہمت کارڈ ہو یا وہ آپ کا کسان کارڈ ہو, کسی بھی سکیم میں کبھی نہ کوئی پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, نہ کوئی پولیٹیکل بائس رکھی گئی ہے. چاہے وہ ہونہار کارڈز ہوں, لیپ ٹاپس ہوں, کسی بھی سکیم میں میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں, آن اوتھ, کہ کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے. irrespective of that ہم نے سب کو, کیونکہ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص, پنجاب کا ہر شہری میری ذمہ داری ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مسلم نے یا کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا یا اس کے کسی چیز پہ قبضہ کیا, تو میں غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو میں نے جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو میں نے انصاف کرنا ہے, اور انصاف یہ ہے کہ پنجاب میں بسنے والے 14-15 کروڑ لوگوں کو, تمام لوگوں کو ان کا وہی حق ملے, irrespective of their religion, irrespective of their creed, irrespective of their political affiliation. اور میری یہ کوشش ہے کہ پنجاب میں ہر رہنے والا شخص یہ کہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, وہ یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں, میں پاکستانی ہوں, اور مجھے اس چیز کا پورا آزادی بھی ہے, اور مجھے پورا وہ احترام ملتا ہے جو کسی بھی پاکستانی کو ملنا چاہیے, وہ اونرشپ ملتی ہے جو کسی بھی پاکستانی کو ملنی چاہیے. اور آخری بات, آپ نے فرمایا کہ جو مزارات ہیں یا جو لوگ اپنے علماء کرام کی, بزرگان دین کی بہت عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت علی حجویری کے داتا گنج بخش جن کے مزار پہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے. شاید ہسٹوریکلی کبھی اتنا زیادہ جو اس کی رینوویشن کا کام ہے وہ نہیں ہوا, بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور صرف وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ محدود نہیں ہے, ان کے مزار تک, بلکہ اس کو ارد گرد کے علاقوں کو بھی ہم نے اور بہترین کیا ہے تاکہ جو زائرین ہیں ان کو مشکلات پیش نہ آئیں. اسی طرح پاک پتن میں جو حضرت بابا فرید شکر گنج ہیں, ان کے جو مزار کی جو ریفربشمنٹ ہو رہی ہے, اسی طرح جو بی بی پاک دامن ہے ان کے جو پورے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. تو میری تو پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے تمام جو جن کے ساتھ لوگوں کے مذہبی ایموشنز اور احساسات ہیں, ہم اس کو ایک پوری احترام کے ساتھ, پوری عقیدت کے ساتھ ہم اس کو رینوویٹ کریں تاکہ آنے والوں کو دیکھ کے بھی اچھا لگے اور ان کے لیے وہاں پر تمام سہولیات موجود ہوں. اور طاہر رشید صاحب, آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے آفیسز آپ کو دیے جائیں, تو میں خواجہ سلمان رفیق صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی, سیکریٹری ہوم آپ بھی, ان کو جس قسم کی جو بھی فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ ان کے ساتھ کریں. اور جو سوشل میڈیا پہ جو ڈیوائیڈ کرنے والا, تفرقہ ڈالنے والا ہیٹ مٹیریل موجود ہے, آپ اس کو جو ہمارا CTD ڈپارٹمنٹ ہے, اسپیشل برانچ ہے,
ہوم اس کو ہیڈ کرے اور وہ تمام جو پوسٹ کی گئی ہیں وہ ان کے خلاف فوراً آپ ایکشن لیں. جو پاکستان سے کی گئی ہیں جیسے ہوم منسٹر صاحب نے کہا ان کو تو فوراً ان پہ ایکشن ہو سکتا ہے. جو بیرون ممالک سے کی جا رہی ہیں ان کا جہاں پر بھی ہے اس کے پیچھے تک ہمیں جانا چاہیے. باقی ہم یہ دعا کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی مزید عزتوں سے نوازے اور پاکستان امن ترقی اور سلامتی کا گہوارہ بنے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پورے قوت کے ساتھ جن باتوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے جو میں نے معروضات آپ کے سامنے آج رکھی آپ ان پہ پوری توجہ دیں گے بلکہ اپنی پوری قوت استعمال کریں گے کہ یہ معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.